السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 196 سے لے کر 202 تک کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں بڑی اہم چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کا ولی کون تھا، جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا ولی کون تھا، ایک چیز تو یہ، اور پھر یہ کہ آخری رسول کو 3 اہم حکم دیے گئے ہیں، وہ کیا تھے۔ پھر ایک یہ چیز کہ شیطانی وسوسہ جو ہے اگر وہ سر ابھارے یا کسی انسان کو اکسائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ نبی سے خطاب کر کے کہی گئی یہ بات، آگے صالحین کی متعلق بھی یہی بات کہی گئی کہ ان کا پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے، طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ شیطانی وسوسے سے خود کو بچا سکے۔ تو یہ چیز کہی گئی بڑی اہم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 196۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا کارساز، میرا ولی تو وہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ جو ولی کا لفظ ہے بڑا جامع ہے، اس کا معنی کارساز بھی ہے، اس کا معنی سرپرست بھی ہے، اس کا معنی مددگار بھی ہے، اس کا معنی دوست بھی ہے، بہت سارے معنی ہیں۔ تو ہم نے جو زیادہ یہاں سیاق کے مطابق قریب ترین معنی بنتے ہیں وہ ہم نے اٹھائے ہیں کہ میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اب تعریف یہ ہوگی کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی صالح لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت 197 الفاظ ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے۔ اب یہ دیکھ لیں، اب انہوں نے تو بنائے ہوئے نے بت، یہ مترجمین نے اور آگے مفسرین نے، کیونکہ وہ کھل کر بات نہیں کرتے، اگر کریں تو پھر ان کے جو شیخ ہیں جو فوت ہو گئے وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان کو وہ اس کیٹیگری میں لانا نہیں چاہتے، اس لیے ان آیتوں کو بتوں تک محدود کیا ہوا ہے۔ اور پیچھے ہم نے واضح کیا کہ یہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صرف بتوں کی بات نہیں ہو رہی، جو لوگ فوت ہو گئے جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، بت ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ صالحین یا وہ نیک لوگ جن کو وہ اللہ کا سفارشی سمجھ کے ان مرے ہوئے لوگوں کو وہ پکارتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری پکار اور دعا ان کے آگے ہے، اور یہ پھر اللہ کے آگے ہماری سفارش کرتے ہیں، وہ مرے ہوئے مردے جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر، جو زندہ پیر یا شیخ فوت ہو گئے وہ بھی، اور جو بت تھے وہ بھی، اور بت بھی تو وہ جو نیک لوگ تھے انہی کی وہ شبیہیں تھی نا۔ یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تب بات سمجھ آئے گی۔ تو یہاں پر سب کی نفی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، جو لوگ رسول کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، اس کے اوپر نعتیں قوالیاں بنی ہوئی ہیں، گائی جاتی ہیں، اور لوگوں کے اندر بڑی جذباتی کیفیت طاری کی جاتی ہے، ان کے جذبات ابھارے جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں گا کر یا پڑھ کر، اور سیرت تو بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے۔ تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اصل زندگی تو یوں لگتا ہے ان کی مرنے کے بعد قبروں میں ہے، کہ وہ کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں یہ جو بزرگ ہیں، تو وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کی مدد کو بھی آتے ہیں، ان میں رسول بھی شامل ہیں، ان میں پھر وہ اولیاء بھی شامل ہیں۔ یہ سارے یہ جو کیٹیگری ہے نا انہوں نے اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے تمام اختیارات جو ہیں مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، با اختیار ہوتے ہیں، جہاں چاہیں آ جائیں، آئیں جائیں، جس کی چاہیں مدد کریں، جس کی چاہیں پکار سنیں۔ تو یہ سارے عقائد جو ہیں بھری پڑی ہیں یہ کتابیں، اور میجورٹی جو ہے وہ انہی عقائد کے اوپر ہے۔
ان آیات کا مقصد انہی عقائد کی تردید کرنا ہے۔ تو بات کیا ہوئی کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یعنی لا یستطیعون نصرکم، اور پھر اگلی جو چیز ہے نا آیت کے آخر میں ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ پھر وہ فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں ہیں، اور ان کو تم با اختیار سمجھ کر پکارتے ہو کہ وہ ہماری مرادیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ رسول علیہ السلام کو جنگ احد میں چوٹیں آئیں، ٹانگ کے اوپر زخم آئے، آنی کڑیاں جو ہیں وہ ان کے رخسار میں گھس گئیں۔ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور رسول کی زبان سے جو پیچھے آیات گزر چکی ہیں کہ میں تو اپنے فائدے اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، میں تو غیب کا کوئی علم نہیں رکھتا، ورنہ میں بہت سارے خزانے جمع کر لیتا۔ یہ پیچھے آیات آ چکی ہیں نا، تو تردید کرائی گئی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہنشاہ ولایت بنایا ہے، آگے ولایت کے سلسلے چلائے ہیں، قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتیہ، قادریہ، صابریہ، فیضویہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنائی انہوں نے، اور لوگوں کو انہوں نے اس کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور لوگ ان کا حصہ ہیں، ان عقائد کا، ان تنظیموں کا، ان مذہبی گروہوں کا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہماری مدد کو، ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری مدد کو آتے ہیں، ناد علی پڑھی جاتی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی ہسٹری کہہ رہی ہے جو وہ بھی انہوں نے لکھی ہسٹری، کہ وہ صبح کی نماز پڑھنے جب مسجد میں گئے تو ابن ملجم چھپا ہوا تھا دروازے کے اوٹ میں، تو اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا، اور اس کے اثر سے ان کی 2-3 دن میں جان چلی گئی، وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ تو یہ مشکل کشا ہیں، ان کو آپ مشکل کشا کہیں گے؟ ایک آدمی یا اللہ مدد کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کے مقابلے میں، اس کے ضد میں یا رسول اللہ مدد، یا رسول مدد، اور تیسرا اس کی دونوں کی ضد میں کہتا ہے یا علی مدد۔ قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں کہ وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے تو یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن سمجھے تو پھر ہی ہے نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 198، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے رسول اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے، تو آگے ان کا رویہ بتا رہا ہے قرآن۔ رویہ کیا ہوگا ان کا؟ کیا یہ رہا کہ لا يسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے۔ جو لوگ شرک کے اوپر گامزن ہیں، اسی کے اوپر مصر ہے، کوئی عقل کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، عقل و فکر سے کام لینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تجھے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو مشرک ہیں بظاہر وہ جب رسول کو سن رہے ہوتے تھے نا، تو وہ ایسا شو کراتے تھے، ظاہر کراتے تھے باقی لوگوں کو اور رسول کو بھی کہ وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، وہ تیری طرف بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہاں پر تراہم ہے، تیری طرف، یعنی نظریں گاڑ کے نا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، یعنی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اور آگے قرآن انہی کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ بظاہر وہ سن رہے ہیں، بظاہر وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو دیکھنے میں فرق ہے نا۔ ایک دیکھنا ہوتا ہے کسی کی طرف، کسی کی چہرے کی طرف کہ ہدایت حاصل ہو، ایک دیکھنا ہوتا ہے منافقت کی روح سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو شخص ہے نا یہ باتیں بڑی غور سے سن رہا ہے، لیکن اس شخص کو جو اس طرح کا بیہیو کر رہا ہوتا ہے، منافقت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ سن رہا ہوتا ہے، خود اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، ہمارے مترجمین نے، ہمارے مفسرین نے،
یہاں پر وہ بت لے آئے کہ یہ بت تھے جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے، رسول بتوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے تو وہ نہیں سنیں گے، یعنی وہ بت تھے اس لیے وہ نہیں سنیں گے۔ تو جب وہ بت تھے تو پھر رسول نے ان کو ہدایت کی طرف کیوں بلانا تھا؟ وہ تو تھے ہی بت۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن کے الفاظ کو کس طرح سے تفسیری روایات، تفسیری کہانیاں لکھ کر بدلا گیا، قرآن کے الفاظ کے معنوں کو اس طرح کی کہانیاں چپکا دی گئیں، ان کے ساتھ چسپا کر دی گئی آیت کے نیچے تفسیریں بنا کر۔ اب لوگوں کو وہ تفسیریں یاد ہیں، قرآن کی آیت تو یاد ہی نہیں۔ ظاہر ہے اس کا یہی اثر ہونا تھا نا، جب اس طرح سے تفسیریں لکھی گئیں کہ ہر آیت کے ساتھ تفسیری کہانیاں ٹانک دی، اٹیچ کر دی، تو وہ چونکہ بڑی پرسحر ہوتی ہیں، لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، قرآن کا پیغام جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیک استعمال کی گئی تفسیروں کے اندر۔ اب ہم اس کی دلیل میں آیتیں لاتے ہیں اسی کی موافقت میں کہ یہ بت نہیں تھے، یہاں پر بت کا لفظ ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے رسول اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے، لا يَسْمَعُوا، وہ نہیں سنیں گے۔ انہوں نے وہ نہیں سنیں گے سے مراد لے لیا کہ وہ بت تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ بتوں کو رسول نے ہدایت کی دعوت کیوں دینی تھی؟ ہدایت کی دعوت تو، دین کی دعوت تو زندہ لوگوں کو دی جاتی ہے، بتوں کو تھوڑی دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بت کا لفظ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تفسیریں لکھ کر بت بنا دیے۔ اور پھر اسی کی وضاحت میں اب یہ دیکھیں، ہم نے سورہ یونس اور دوسری صورت ہے سورت محمد، یہاں سے آیتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو آسان اردو ترجمہ قرآن ہے، جب اس کی والیوم 2 چھپے گا تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے قرآن کی وضاحت میں یہ قرآن ہی پیش کیا ہوا ہے۔ پیچھے والیوم 1 میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے، قرآن کی وضاحت قرآن کی دیگر آیات کی روح سے۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے اور بڑی زبردست وضاحت ہوتی ہے۔ تفسیر جب کریں گے روایتوں کے ذریعے سے قرآن کی کسی بھی آیت کی، تو قرآن کے میننگ ہی بدل جائیں گے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ وہ انسانی کلام ہے، اس کی روح سے جب آپ قرآن کی کسی آیت کی وضاحت کریں گے میننگ بدل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو جان بوجھ کر ایسے انداز سے وہ روایتیں گھڑی ہیں تاکہ قرآن کے الفاظ کی میننگ بدل جائے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر یہ جو لفظ آ رہا ہے نا کہ وَتَرَاهُمْ، اور آگے آ رہا ہے ینظرون، یہ ینظرون یعنی نظر سے دیکھنا، اور آگے ہے یبصرون، یہ دو لفظ آ رہے ہیں نا، ینظرون اور یبصرون۔ تو یہاں پر نظر اور بصر میں فرق قرآن کر رہا ہے، اور سنی کو انسنی کرنا اس کو واضح کر رہا ہے۔ دیکھنا ایک جیسا نہیں ہوتا، نظر اور بصر میں فرق کر رہا ہے۔ حالانکہ بصر بھی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے نا، نظر سے جو چیز دیکھی جاتی ہے ظاہر ہے بصر بھی آنکھ ہی ہے، بصارت اسی سے ہے، لیکن قرآن فرق کر رہا ہے۔ ایک ہے کہ خالی آنکھ سے دیکھنا، نصیحت کی یا ہدایت کی کوئی نیت نہ ہو، ویسے ہی دیکھ لیا بس۔ ایک ہے کہ ہدایت کی، سوچنے سمجھنے کی نظر سے دیکھنا، وہ ہوتا ہے بصر۔ تو قرآن نظر اور بصر میں فرق کرتا ہے۔ تو ینظرون، ظاہری آنکھ سے دیکھنا، ضروری نہیں کہ اس میں سمجھ بوجھ بھی شامل ہو، سمجھ آ رہی ہے چیز۔ اور یبصرون، سمجھنے کی نظر سے دیکھنا جس میں ادراک ہو، شعور ہو اور حقیقت کا پانا شامل ہو، وہ ہو جائے گا یبصرون۔ تو قرآن جو ہے فرق کر رہا ہے ینظرون میں اور یبصرون میں، نظر میں اور بصر میں۔ سمجھ آ رہی ہے چیز؟ اس کے بعد ہم اس کی دلیل میں دو صورتیں ہیں۔ سورت یونس پہلے لے لیتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 42 اور 43۔ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ اے رسول، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں۔ اب یہ بت تھے جو کان لگاتے تھے، کان لگانا مطلب غور سے بات سننا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے؟ اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں،
جو لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، تو ان ایسے بہروں کو سنا سکتا ہے؟ اب یہ فزیکلی بہرے تو نہیں ہیں، یہ محاورے کی زبان استعمال ہو رہی ہے، سنتے ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، یعنی بڑے غور سے سنتے ہیں، آگے انہی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ تو بہروں کو سنا سکتا ہے، اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں، تو ان کو تو نہیں سنایا جا سکتا، سن رہے ہیں وہ، لیکن جو مقصد ہے نا سنانے کا، ہدایت، وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ فزیکلی ٹھیک ہے، وہ آواز سن رہے ہیں تیری، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، کیا تو اندھوں کو راہ دکھا سکتا ہے؟ یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں، آگے پھر انہی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ کیا تو اندھوں کو راہ دکھا سکتا ہے؟ اگرچہ انہیں کچھ سجھائی نہ دیتا ہو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ ہدایت کی نظر سے، ہدایت پانے کی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو بس ایسے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم رسول کی بات کو سن رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ان کی باتیں بڑی غور سے سن رہے ہیں، صرف یہ چیز لوگوں کو بظاہر شو کرانے کے لیے، اندر ہدایت پانے کی نیت نہیں تھی، اس لیے قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ تو اندھوں کو راہ دکھا سکتا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس عقل بھی تھی، ان کے پاس آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، اس لیے وہ دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، لیکن عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے تھے، ہدایت پانے کی نیت سے نہ سن رہے تھے نہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد سورت محمد ہے، اس میں ہے کہ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ اس رسول نے ابھی کیا کہا تھا۔ یعنی رسول کے پاس بیٹھے، رسول کی باتیں سنی، وہاں سے اٹھ کر آئے، اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی رسول نے کیا کہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا سنا؟ حالانکہ یہ سن کے آ رہے ہیں، رسول کے پاس سن کر آ رہے ہوتے تھے، اس کے باوجود باہر جا کر لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے تھے، اہل علم سے، کہ ابھی جو رسول نے بات کی ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا۔ اب جن لوگوں کا یہ رویہ ہو تو پھر ظاہر ہے ان کے متعلق دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ یہ سورت محمد کی آیت نمبر 16 ہے، 47/16 یہ اس کا حوالہ ہے، اور جو پیچھے آیت ہے سورہ یونس کی، اس کا حوالہ ہے 10/42 اور 43۔ یہ دو آیات ہم نے آپ کو اس کی تائید میں دی کہ یہ کوئی بت نہیں تھے جو انہوں نے بت بنانے کی کوشش کی، انسان ہی تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 199، خذ العفو، اے رسول درگزر سے کام لے۔ اب ظاہر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی نا، رسول بات کر رہے تھے، وہ آتے تھے، شو کراتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن باہر جا کے کہتے تھے کہ یہ رسول کیا کہہ رہا ہے، ظاہری سے تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو اب رسول سے کیا کہا جا رہا ہے؟ 3 حکم دیے جا رہے ہیں، آج وہی حکم ہمیں بھی ہیں۔ جو بھی قرآن کی دعوت دے گا، جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ روشنی، یہ رہنمائی اس کے لیے بھی ہے۔ کہہ یہ رہا کہ خذ العفو، درگزر سے کام لے اے رسول، اور دوسرا وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دے، اور تیسری وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لے، جاہلوں سے بحث نہیں کرنی، ان سے منہ پھیر لے، اعراض برت لے، کوئی ضرورت نہیں ان سے بحث مباحثہ کرنے کی، مناظرہ کرنے کی۔ یہ 3 حکم رسول کو دیے گئے، اور آج ہر جو قرآن کا داعی ہے اس کے لیے بھی یہی ہدایت ہے۔ کسی طرح کوئی یہ جو غصہ ہوتا ہے وہ نہیں کرنا، اور بھلائی کا حکم دیتے چلے جانا ہے، اور جاہلوں سے منہ پھیر لینا ہے، جاہلوں سے کسی قسم کا کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ یہ 3 حکم ہو گئے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 200،
الفاظ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے اکسائے، یہ رسول سے خطاب ہے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے اکسائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، اللہ کی پناہ میں آ جا۔ یہ چیز آگے آیت کے آخر میں اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جب بھی شیطانی وسوسہ دل میں کوئی سارو بھارے، کوئی بیدار ہو، کوئی بھی وسوسہ ہو جاتا ہے، وہ انتقام کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کی غیبت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ عداوت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی وسوسہ آئے جو غلط خیال ہو، غلط نیت ہو، غلط ارادہ ہو، تو اللہ کی پناہ مانگنی، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اس وسوسے کی اس کے زیر اثر آ کے ظلم کرنے لگ جانا ہے، غلط اقدام کرنے لگ جانا، یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ نبی سے بھی خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، آج ہمیں بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اگر کچھ ایسا کرو گے تو اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ سمجھ آ رہی یہ چیز؟ اس کے بعد آیت نمبر 201 201 الفاظ ہے ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان، جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ تذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ اللہ کا حکم یاد کر لیتے ہیں، پھر اسی وقت انہیں سجائی دینے لگتا ہے۔ یہ صالحین کی بات ہو، پہلے نبی کی بات ہو رہی ہے، اور آگے یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ظاہر یہ سارے لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، چھو جاتا ہے، تو وہ اللہ کا حکم یاد کر لیتے ہیں۔ جس قسم کا وسوسہ ہوتا ہے نا، جو بھی کوئی غلط خیال ذہن میں آتا ہے، ارادہ آتا ہے، تو وہ اس سے متعلق اللہ کا جو حکم ہے اس کو اپنے سامنے لے آتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ وہ اس وسوسے کا شکار نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، تو اس کی ہدایت کیا ہے، وہ اس کو اپنے سامنے لے آتے ہیں۔ اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ ایک تو یاد ہوتی ہے نا، جیسے ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ قرآن ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے لے آنا۔ جب بھی ایسا کوئی موقع محل ہو، انسان وسوسوں میں گر جائے، تو وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس سچویشن کے مطابق جو اللہ کی ہدایت ہے اس کو اختیار کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ خالی کہنا کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ذکر بھی بنائے ہوئے، اونچا اونچا اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارا دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، فریب ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن نے اس طرح کا ذکر کرنے کا، یہ جو اونچا اونچا کرتے ہیں نا وہ ذکر، یہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے کچھ لوگ گروپ بنا کے اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ سب فریب ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے قوانین کو، اس کی ہدایات کو اپنے سامنے لے کر آنا ہے کہ وہ کیا کہتی ہیں، ان کے مطابق پھر ایکٹ کرنا۔ تو جب وہ ایسا کریں گے، اللہ کے احکام کو، اس کی ہدایت کو اپنے سامنے لے آئیں گے، تو پھر انہیں سجائی دینے لگ جائے گا، وہ مبصرون ہو جائیں گے، بصیرت سے چیزوں کو دیکھنے لگ جائیں گے، جذبات کا شکار نہیں ہوں گے، جذبات کا شکار نہیں ہوں گے، بصیرت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے لگ جائیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 202 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان شیطان کے بھائی ان انسانوں کو گمراہی میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور آیت کے آخر میں ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ باز ہی نہیں آتے، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے، اور باز بھی نہیں آتے۔ تو یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ پچھلی آیات میں کیا آ رہا ہے کہ اگر شیطانی وسوسہ اکسائے،
یا چھو جائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے لے کر آنا ہے کہ اس سچویشن سے ریلیونٹ جو اللہ کے قوانین ہیں وہ کیا ہیں، ان کو فالو کرنے لگ جانا ہے۔ جب اس طرح سے کریں گے تو پھر کیا ہوگا، چیزیں جو ہیں عقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ تو آگے پھر کیا ہوگا کہ جو شیطان لوگ ہیں وہ انسانوں کو گمراہی میں آگے بڑھا نہیں سکیں گے۔ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ باقی انسانوں کو وہ گمراہی میں آگے لے جائیں، بڑھائیں، زیادہ کریں، گمراہی میں نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے قرآن کریم نے توڑ بتائے ہیں، حل بتائے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ، ظاہر ہے انسان، ہر انسان کے اندر اس کا اپنا شیطان ہے تو وہ لگا ہوا ہے، اب اس سے بچنا ہے، اس کے وسوسوں سے، تو اس کا طریقہ بتایا گیا ان آیات کے اندر۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔